السلام علیکم، ویلکم ٹو عظما ٹی وی۔ ویورز، ٹائٹینک کی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ٹائٹینک کی ساخت، اس کی بناوٹ، ٹیکنیکل فالٹس اور کچھ بے قاعدگیوں کے بارے میں بات کی، مگر اس ویڈیو میں کچھ ایسی انفارمیشن ضرور ہے جو کہ آپ نے پہلے کسی اور ویڈیو میں نہیں دیکھی ہوگی۔ شام 7:30 پر آپریٹر برائیڈ نے ایس کیلیفورنیا کا میسج انٹرسیپٹ کیا، جس میں 3 بڑے آئس برگز کی وارننگ دی گئی تھی اور لوکیشن بھی واضح طور پر دی گئی تھی۔ برائیڈ میسج پہنچانے برج پر گیا تو کیپٹن پہلے ہی برج سے جا چکا تھا اور اس وقت مسافروں کے ساتھ فرسٹ کلاس ڈنر کر رہا تھا۔ برائیڈ نے میسج انٹرسیپٹ کرنے میں دیر کی کیونکہ وہ مسافروں کے میسیجز بھیجنے میں مصروف تھا۔ اگر وہ یہ کام پہلے کر لیتا تو میسج وقت پر کیپٹن تک پہنچ جاتا اور کیپٹن کوئی فیصلہ کر پاتا۔ برائیڈ نے یہ میسج برج پر کسی آفیسر کو پہنچا دیا۔ جب انکوائری آفیسر نے پوچھا کہ اس آفیسر کا نام کیا تھا جسے آپ نے میسج ڈیلیور کیا، تو برائیڈ نے کہا کہ اسے یاد نہیں۔ یہاں ایک عجیب بات یہ تھی کہ سروائیو کرنے والے تمام آفیسرز میں سے کسی کو بھی اس اہم میسج کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ وہ میسج ڈیلیور ہوا بھی تھا یا نہیں۔ جب جہاز آئس برگ ایریا سے 50 میل دور تھا تو فلپس کو آخری کریٹیکل وارننگ موصول ہوئی۔ یہ وارننگ کیپٹن کو فوراً الرٹ کر سکتی تھی کہ جہاز آئس برگ کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر ایس مصابہ کی طرف سے آنے والی وارننگ MSG پریفکس کے بغیر آئی تھی۔ ویورز، MSG پریفکس ایک ارجنٹ میسج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہ وارننگ MS پریفکس کے بغیر تھی تو فلپس نے اسے ارجنٹ نہیں سمجھا اور پھر سے مسافروں کے میسیجز بھیجنے میں مصروف ہو گیا۔ ٹائٹینک کے قریب ترین جہاز SS کیلیفورنین نے ایک میسج بھیجا کہ وہ آئس کی وجہ سے صبح تک کے لیے رک گئے ہیں، مگر اس کے آپریٹر نے فلپس کے مسافروں کے میسیجز ختم ہونے کا انتظار کیے بغیر ایک بہت ہی اسٹرانگ سگنل سے میسج بھیجا۔ فلپس کا جواب تھا کہ یہ آئس وارننگز بھیجنی بند کرو۔ کیلیفورنین نے جواباً رات بھر کے لیے اپنا وائرلیس ایکوپمنٹ بند کر دیا۔ اب ٹائٹینک کا اپنے قریب ترین جہاز SS کیلیفورنین سے رابطہ بھی ختم ہو گیا، جو کہ صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ ویورز، ٹائٹینک ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک جا رہا تھا اور SS کیلیفورنین نیو یارک سے ساؤتھ ہیمپٹن کی طرف جا رہا تھا اور ان دونوں میں صرف 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ ویورز، اب بات کر لیتے ہیں ریسکیو آپریشن کی۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جہاز ڈوب جائے گا اور جہاز کے ڈوبنے میں صرف 2 گھنٹے باقی ہیں، تو فرسٹ آفیسر نے کیپٹن سے پوچھا کہ لائف بوٹس کی تیاری کی جائے، تو کیپٹن کا جواب تھا ہاں، مگر مسافروں کو پینک نہ کیا جائے۔ اور ویورز، یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد جہاز میں کسی قسم کا کوئی ایمرجنسی الارم نہیں بجایا گیا اور بہت سے مسافروں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے۔ ویورز، لائف بوٹس کو تیار کیا گیا اور جتنی بھی لائف بوٹس تھیں ان میں سے کسی بھی لائف بوٹ کو پوری طرح فل نہیں کیا گیا۔ 16 لائف بوٹس ایسی تھی جن میں 65 لوگوں کی کیپیسٹی تھی، جبکہ 4 لائف بوٹس ایسی تھیں جن میں 45 کی کیپیسٹی تھی۔ 65 کی کیپیسٹی والی جتنی بھی کشتیاں تھیں ان میں سے ہر ایک میں کسی میں 42، کسی میں 45، کسی میں 55، کسی میں 35 اور ایک میں تو صرف 22 لوگوں کو سوار کیا گیا، اور 45 کی کیپیسٹی کی لائف بوٹس کو بھی پورا فل نہیں کیا گیا۔ ان میں سے کوئی بھی لائف بوٹ پوری طرح فل نہیں تھی۔ صرف ایک 65 کی صلاحیت والی بوٹ میں 68 لوگ سوار کیے گئے، اور یہ سب افراتفری کیپٹن کی لائف بوٹس ڈرل کینسل کرنے کا نتیجہ تھا، کیونکہ عملے کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی۔ ویورز، کیپٹن نے عملے کو ڈسٹریس راکٹس فائر کرنے کا حکم دیا۔ یہ ڈسٹریس راکٹس تھوڑی دیر بعد جہاز سے ہوا میں فائر کیے جاتے رہے۔ یہ ڈسٹریس راکٹس ایمرجنسی میں کسی قریبی جہاز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور مدد کے لیے بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹائٹینک سے 2 گھنٹے کی مسافت پر کیلیفورنین کے عملے نے یہ سارے راکٹس نہ صرف دیکھے بلکہ کاؤنٹ بھی کیے۔ کیلیفورنین کے عملے نے اس کی رپورٹ جہاز کے کیپٹن لارڈ کو کی
مگر کیپٹن نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس کے جہاز کا وائرلیس اکوپمنٹ بھی بند تھا۔ ٹائٹینک کے آپریٹرز مسلسل وائرلیس اکوپمنٹ سے میسیجز بھیج رہے تھے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، اور یہ میسیجز 4 گھنٹے کی مسافت پر ایک اور جہاز ایس ایس کارپیتھیا نے ریسیو کیے، جو کہ بعد میں ٹائٹینک کی مدد کے لیے پہنچا۔ کیلیفورنین کے جہاز کے سٹاف کو پہلے سے معلوم تھا کہ ٹائٹینک لندن سے نیو یارک کے لیے آ رہا ہے۔ کیلیفورنین کے 3rd آفیسر نے 11:10 پر ٹائٹینک کی لائٹس دیکھی، جو کہ 10 سے 12 میل دور معلوم ہوتا تھا، اور کیپٹن کو بتایا۔ کیپٹن نے مورس لائٹ یعنی کہ فلیش لائٹ کی مدد سے سگنل کرنے کا حکم دیا۔ یہ فلیش لائٹ یا مورس لائٹ ان وقتوں میں جہازوں کو دور سے ایک دوسرے کو سگنل کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ عملے نے مورس لائٹ کی مدد سے سگنل کیا، لیکن ٹائٹینک سے انہیں کسی قسم کا جواب موصول نہیں ہوا۔ آدھی رات یعنی 12 بجے کے بعد کیلیفورنین کے 2nd آفیسر نے چارج سنبھالا تو اس نے بھی تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک جہاز کی لائٹس دیکھی اور اسے سگنل کرنے کی کوشش کی۔ 12:55 پر اس آفیسر نے 5 ڈسٹریس راکٹس دیکھے اور کیپٹن کو انفارم کیا، مگر کیپٹن نے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کیپٹن نے پھر سے فلیش لائٹ سے سگنل کرنے کا حکم دیا اور وائرلیس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 2nd آفیسر نے انکوائری میں بتایا کہ کیپٹن نے اس سے کہا تھا کہ جہاز پانی میں عجیب لگ رہا ہے اور اس کی لائٹس بھی عجیب لگ رہی ہیں، اور کوئی جہاز کسی بھی وجہ کے بغیر سمندر میں رات کے وقت راکٹس کیوں فائر کرے گا۔ 2nd آفیسر کا بیان تھا کہ جہاز کی ایک سائڈ پانی سے زیادہ باہر معلوم ہوتی تھی اور جہاز کے ساتھ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر انکوائری کمیٹی کے متعدد سوالوں کی وجہ سے آفیسر نے بار بار کہا کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ڈسٹریس راکٹس تھے، اور اسے صبح پتا چلا کہ ٹائٹینک ڈوب گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں کیلیفورنین کے کیپٹن لارڈ کی پوزیشن کافی مشکوک تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ ایک امریکن نیوز پیپر دی کلنٹن ڈیلی آئٹم نے حیرت انگیز کہانی پرنٹ کی۔ کہانی کے مطابق ایس ایس کیلیفورنین نے RMS ٹائٹینک کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کہانی کا سورس کیلیفورنین کا کارپینٹر جیمز تھا، جس کے مطابق اس نے قریب سے ٹائٹینک کی لائٹس اور ڈسٹریس راکٹس دیکھے تھے۔ اس کے بعد بوسٹن امریکن نیوز پیپر نے بھی بالکل ایسی ہی کہانی پرنٹ کی، اور اس کہانی کا سورس کیلیفورنین کا اسسٹنٹ انجینئر ارنسٹ گل تھا۔ اس کے بعد کیلیفورنین کیپٹن لارڈ نے بہت سے نیوز پیپر سے بات کی اور ہر اخبار کو الگ الگ بیانات دیے۔ کبھی اس نے کہا ہمارا جہاز ٹائٹینک سے 30 میل دور تھا، کبھی کہا 20 میل، کبھی 50، اور جب ایک اخبار نے پوچھا کہ ڈیزاسٹر کی رات آپ کے جہاز کی لوکیشن کیا تھی، تو کیپٹن لارڈ کا جواب تھا یہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ ہے۔ جب یہ انکشافات اخباروں میں پرنٹ ہوئے تو امریکی سینٹ نے پھر سے کیپٹن لارڈ اور اسسٹنٹ انجینئر گل کو بلایا۔ گل نے اپنا سیم بیان ریکارڈ کروایا، مگر کیپٹن لارڈ نے وہاں بھی پہلے کی طرح اپنے بیان بدل دیے۔ کبھی اس نے کہا کہ اس نے راکٹس دیکھے، مگر وہ ڈسٹریس راکٹس نہیں تھے۔ پھر اس نے کہا کہ ان راکٹس کو ٹائٹینک سے نہیں بلکہ کسی چھوٹے اسٹیم شپ سے فائر کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک تیسرے جہاز سے۔ مگر US نیوی کیپٹن جے نیپ اور نیوی ہائیڈروگرافرز آفس نے یہ کلیئر کر دیا کہ ٹائٹینک اور کیلیفورنین ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور اس ایریا میں تیسرا کوئی شپ نہیں تھا۔ ویورز، اس کے علاوہ کیلیفورنین کی اسکریپ لاگ بک بھی زیر بحث آئی۔ یہ ایک لاگ بک ہوتی ہے جس میں روزانہ کی متعلقہ انفارمیشن کیپٹن کے اپروول کے بعد درج کی جاتی ہے اور پھر اسے ایک آفیشل لاگ میں درج کیا جاتا ہے۔ IMMC جو کہ لے لینڈ لائن اور وائٹ سٹار لائن کی پیرنٹ کمپنی تھی، اس کی پالیسی تھی کہ اسکریپ لاگز کو روزانہ تلف کر دیا جائے۔ کیلیفورنین کی آفیشل لاگ میں نہ تو کسی قریبی جہاز کا ذکر تھا اور نہ ہی راکٹس کا۔ اس کے علاوہ برٹش انکوائری میں 2nd آفیسر سے 15 اپریل کی رات 12 سے 4 کے درمیان برج واچ کے دوران ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں جو کہ اس نے
स्क्रैप लॉग में लिखे थे दोहराने या याद करके बताने के लिए नहीं कहा गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कैलिफोर्नियन लेलैंड लाइन कंपनी का जहाज था और ये कंपनी जेपी मॉर्गन की कंपनी IMMC की सब्सिडियरी थी। फिर इसने जेपी मॉर्गन की दूसरी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन्स के टाइटैनिक की मदद क्यों ना की। इसके अलावा टाइटैनिक के सर्वाइवर्स और टाइटैनिक के 4th ऑफिसर ने भी तकरीबन 5 मील के फासले पर एक जहाज की लाइट्स देखी। कैलिफोर्नियन के कैप्टन लॉर्ड पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और इंक्वायरी का नतीजा ये निकला अगर कैप्टन लॉर्ड फौरन एक्शन लेता तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी, मगर उसके खिलाफ कोई फॉर्मल चार्जेस नहीं लगाए गए। एक इंक्वायरी में कैप्टन बर्नट ने ये नतीजा निकाला कि टाइटैनिक को कैलिफोर्नियन ने देखा था, बल्कि वो लोग 11 बजे से लेकर टाइटैनिक के डूबने तक उसकी निगरानी करते रहे, क्योंकि ये सब कैप्टन लॉर्ड और दूसरे ऑफिसर्स के बयानात से वाज़िह होता था। व्यूअर्स, टाइटैनिक की ट्रेजेडी पर बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज बनी। इनमें से एक ये थी कि कैप्टन ने आइस वार्निंग के बावजूद स्पीड कम नहीं की क्योंकि ब्रूस इस्मे ने उसे जहाज फुल स्पीड पर चलाने का कहा था। दूसरी ये कि ब्रूस इस्मे चाहता था कि टाइटैनिक ब्लू रिबन हासिल करे, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ। तीसरा ये था कि जहाज के डूबने में इंश्योरेंस मनी इन्वॉल्व थी, लेकिन आपको बताती चलूं कि टाइटैनिक जहाज की हाफ इंश्योरेंस हुई थी, जिसके मुताबिक अगर जहाज को कोई हादसा पेश आता तो उन्हें आधी रकम मिलनी थी। इसके अलावा कहा जाता है कि जेपी मॉर्गन जहाज में इसलिए सवार ना हुआ क्योंकि उसे मालूम था कि जहाज ने डूब जाना है। व्यूअर्स, टाइटैनिक के पहले सफर पर जेपी मॉर्गन ने भी टिकट बुक करवाई थी, लेकिन किसी वजह से उसने लास्ट मिनट पर ये कैंसिल कर दी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो इसमें बहुत बड़ा शगाफ पैदा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि जितनी भी एक्सपीडिशंस टाइटैनिक के मलबे तक गईं, इनमें से किसी ने आकर नहीं बताया कि जहाज के अगले हिस्से में, जो कि आइसबर्ग से टकराया था, वहाँ किसी किस्म का कोई शगाफ मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि जहाज पानी की सतह पर 2 टुकड़े हो गया था और तकरीबन हर वीडियो में यही इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो कि एक रीसेंट रिसर्च ने गलत साबित की, क्योंकि जहाज का अगला हिस्सा पिछले हिस्से से समंदर के अंदर किसी मुकाम पर अलग हुआ, क्योंकि जितना भी सामान जैसे कि बर्तन या लोगों की पर्सनल चीजें मिली हैं, वो जहाज के दोनों हिस्सों के करीब करीब के दायरे में मिली हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये 2 हिस्से समंदर में एक दूसरे से कुछ फासले पर मौजूद हैं। अगर जहाज समंदर की सतह पर 2 टुकड़े होता तो ये सब चीजें समंदर के वसी दायरे में मिलती और इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता। व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं कि जहाज के टकराव की बुनियादी वजह क्या थी और किसकी गलती से जहाज इस हादसे का शिकार हुआ? अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.